وہ نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے، چاہے ایک سے کرو، چاہے دو سے کرو، تین سے کرو، چار سے کرو، اور نہیں طاقت فواحدۃ صرف ایک کرو۔ ایک یتیم بچہ جس قدر زیادہ قابل رحم حالت میں ہوتا ہے، اللہ سے کٹنے والا انسان اس سے کہیں زیادہ بڑا یتیم ہے اللہ کی۔ وہ شخص مکمل مومن ہے ہی نہیں، کون؟ جس کا پڑوسی اس کے شر اور فساد سے محفوظ نہ رہے۔ بغیر توحید کے کوئی آدمی تقوی والا متقی نہیں بن سکتا۔ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی عبادت یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک عورت اپنی دینداری کی بنیاد پر مرد سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ مسلمانوں کی تنزلی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور اسی طریقے سے چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ کوئی اگر شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا، یعنی کامل ایمان والا نہیں رہتا۔ کسی انسان کے لیے کوئی کام کرنا اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے بارے میں معلوم نہ کر لے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، فساد نہ پیدا کرو۔ اس امت کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ 90% کوئی نمبر نہیں ہوتا۔ اس امت کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کامیابی 99% سے بھی نہیں آتی۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ دونوں ایمان کے اندر برابر ہیں۔ اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کرو کہ بیٹے مسلمان بن کر زندہ رہنا اور مرنا تو اسلام پر۔ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ 32واں جلسہ مذاکرہ علمیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 32ویں مذاکرہ علمیہ کے اس سالانہ پروگرام میں مجھے دوسری مرتبہ شامل ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی السلفی کا اس لیے شکریہ ادا کروں گا کہ تقریباً ایک ہفتہ سے میری طبیعت خراب ہے۔ اسماعیل خرم صاحب کا اصرار تھا اور امیر محترم کا حکم، اس لیے میں حاضر ہو گیا۔ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ کی اپنی ایک تاریخ ہے، میں اب اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ آج یہ تناور درخت اپنے ثمرات پورے عالم میں بکھیر رہا ہے۔ اس وقت اس کے ناظم اعلیٰ اسماعیل خرم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہمت جوان کرے، ان کا حوصلہ بڑھائے، ان کے اندر مزید عزم پیدا کرے کہ وہ اس ادارے کے لیے جس دل و جان سے لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پورے خانوادہ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔
آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہے شرک کی برائیاں اور اس کا سدباب۔ موضوع بہت اہم بھی ہے اور طویل بھی ہے اور کئی معنی کر کے ہے، چونکہ عقیدہ توحید جو شرک کی ضد ہے، دراصل وہی اساس ہے، وہی بنیاد ہے۔ اسی کے لیے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اور انبیاء کا ایک سلسلہ جو دنیا کے اندر قائم تھا۔ جس نبی کی بھی دعوت آپ اٹھائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ سب سے پہلے اس نے عقیدہ توحید کی دعوت ہی دی ہے۔ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے، فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ قوم عاد میں حضرت ہود کو بھیجا، قوم سمود میں حضرت صالح کو بھیجا، قوم مدائن میں حضرت شعیب کو بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ذمہ داری ان کی یہی بتائی کہ انسانوں کو یہ بتانا سمجھانا کہ ایک اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ فرمایا ہم نے جو بھی رسول بھیجا، اے نبی آپ سے پہلے اس کو یہی بتایا، یہی سمجھایا، یہی حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی پرستش نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدہ توحید جو شرک کی ضد ہے، جب دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ شرک ایک ایسی برائی ہے جس کو قرآن نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ ظلم بہت آپ نے سنے ہوں گے، ظلم کی بہت ساری قسمیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ دنیا میں ظلم عجیب عجیب طریقے سے انسان کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان شرک کرے۔ اگر انسان شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ ایسے انسان پر جو شرک کرتا ہے اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ انسان روزہ رکھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، قیام و سجود کے باوجود، ذکر و تسبیحات کے باوجود، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، اپاہجوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ اس کا بہترین اگر سلوک بھی ہے تو بھی اگر شرک کرتا ہے آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز انسان کو جاننا اور سمجھنا اور سیکھنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں کسی بھی تعلق سے شرک نہ پنپنے دے۔ اور اللہ کے رسول نے اس موقع سے فرمایا
کہ شرک ایک ایسی چیز ہے اس طرح انسان کی زندگی میں سرایت کر جاتی ہے کہ اسے احساس تک نہیں ہوتا. آپ نے مثال سے بتایا جیسے کہ کالی رات ہے, کالی چیونٹی ہے, انسان اس وقت اندھیرے میں کالی چیونٹی دیکھ نہیں سکتا. اسی طرح شرک ہے انسان کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ شرک کیا ہے, اس کی اقسام کیا ہیں, شرک کی برائی کیا ہے, جاننا, سیکھنا, سمجھنا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے. شرک کو سمجھیں گے جب آپ عقیدہ توحید آپ کا مضبوط ہوگا, اور اگر کسی انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہو گیا تو پھر اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی, یا معاذ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. آپ نے فرمایا معاذ, کہا حاضر ہوں, نیک بختی ہے میرے لیے, آپ فرمائیے کیا حکم دے رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اور خاموشی اختیار کی. کچھ وقفے کے بعد آپ نے پھر فرمایا یا معاذ. میں نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. پھر آپ نے خاموشی اختیار کی. پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا یا معاذ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. اللہ کے رسول جو بات بتانے جا رہے ہیں ایک بار نہیں بلکہ تین بار احساس دلایا آپ نے کہ وہ بہت اہم بات ہے. میں اپنے عزیزوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے سامعین سے عرض کروں گا کہ آپ شرک کو معمولی نہ سمجھیں, اور عقیدہ توحید کی جو اہمیت ہے, جو اس کا مقام ہے, جو اس کا مرتبہ ہے اللہ کی نگاہ میں, اس کو اس دنیاوی زندگی میں ضرور سمجھیں. اور یہ بات بتا کر آگے بڑھ رہا ہوں میں کہ آج مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ شرک کرنے والے لوگ موجود ہیں. کہیں حلول کا عقیدہ ہے, کہیں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے, کہیں وحدت الشہود کا عقیدہ ہے. عقائد کے بارے میں مسلمان بہت گمراہی کا شکار ہو چلا ہے. مسلمان ہی تو ہے جو یہ کہہ رہا ہے در حضرت پہ ظاہر جھکا دے اپنی پیشانی کے عرض ہند کا یہ کعبہ مشکل کشائی ہے. در حضرت سے میں مایوس جاؤں غیر ممکن ہے کہ منہ مانگی مراد اس در پہ ہر سائل نے پائی ہے. اور شاید جب کہنے پر آتا تو یہاں تک کہتا عبادت جانتا ہوں, در گئے عقدت کے سجدوں کو شفاعت کے لیے یہ بے بہا دولت کمائی ہے. میرے مرشد, میرے آقا, میرے داتا میری بیٹی بنا دو کی بنائی ہے. یہ مسلمان کہہ رہا ہے. کتنی درگاہیں ہیں, کتنے آستانے ہیں, کتنے مزار ہیں, کتنی قبریں ہیں, کتنے ولی ہیں, کتنے صوفی ہیں جن کو آج پوجا جا رہا ہے, اور یہ کہہ کر بچے گا نہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. یہ کفار مکہ بھی کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم عبادت کہاں کرتے ہیں,
ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے پلے کے نہیں ہیں. ہمارا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا بلند نہیں ہے جتنا ان کا ہے. یہ ہمیں تھوڑا سا واسطہ دے دے تو یہ ہمیں وہاں تک پہنچا دے، بس یہ اللہ سے قریب کر دیں. ہم نے نماز پڑھ لی، ذکر کر لیا، تسبیح پڑھ لی، سجدہ کر لیا، رکوع کر لیا، ہم نے زکات دے دی، ہم نے حج کر لیا، ہم نے عمرہ کر لیا، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ پائے گا کہ نہیں؟ بس یہ قریب کر دیں. اللہ فرماتا ہے یہ سب مشرک ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم صرف سفارشی، یہ اللہ نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ بزرگ خدا نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ قیام کے لائق نہیں ہے. صرف سفارشی تو ہم بنا کر پیش کر رہے ہیں. ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، اللہ فرماتا ہے. کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ سفارشی ہیں شیخ. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ عبادت جانتا ہوں درگہ اقدس کے سجدوں کو، شفاعت کے لیے یہ بے بہا دولت کمائی ہے. میرے مرشد، میرے آقا، میرے داتا، میری بگڑی بنا دو، تم نے لاکھوں کی بنائی ہے. کوئی کہہ رہا امداد کن از بند غم آزاد کن یا شیخ عبد القادر. اور لوگوں نے تو حد کر دی. ایک شاعر نے تو یہ کہا اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کر کہ تجھ کو خدا کہوں، تجھ کو خدا کہوں کہ خدا کو خدا کہوں، دونوں کی شکل ہے کہ کس کو خدا کہوں. نعوذ باللہ. اس لیے میں بڑی درد مندانہ اپیل کروں گا کہ آپ عقیدہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. نماز بہت بعد میں ہے، عبادات بہت بعد میں ہیں، معاملات بہت بعد میں ہیں، اخلاقیات بہت بعد میں ہیں، یہ سماجی اور سیاسی زندگیاں بہت بات کی ہے. سب سے پہلی چیز، اساس و بنیاد ہے عقیدہ توحید. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے آواز دی، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. انہوں نے فرمایا میری لیکن نیک بختی ہے اللہ کے رسول. فرمائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. معاذ یہ بتاؤ کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. ایک بات یہ بتاؤ کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ سنو، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کی ذرہ برابر بھی شیعہ کا لفظ استعمال کیا، بالکل بال برابر بھی. یہ جو ذہنوں میں آ گیا ہے کہ یہ باندھنے کا تعویذ ہے، یہ لٹکانے کا تعویذ ہے، یہ گلے کا تعویذ ہے، یہ دھونی دینے والا ہے، یہ پلانے والا ہے، یہ نہلانے والا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان التمائم والتولد شرک. تعویذ بھی اور گنڈا بھی دونوں شرک ہے. اور ایک موقع پر حدیث میں آتا اللہ کے رسول کے پاس 10 لوگ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، اور آپ نے ان سے اپنا ہاتھ ملانے کے لیے بیعت کرنے کے لیے بڑھا دیا. ایک سے کی، دوسرے سے کی، تیسرے سے کی، جو لوگ تھے ان میں سے 9 سے کی، ایک سے آپ نے بیعت نہیں کی. 9 لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارا ساتھی ہے، یہ بھی اسی مقصد سے آیا ہے، یہ بھی یہی ذہن لے کر آیا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا
چاہتا ہے. آپ نے فرمایا اس نے جو یہ دھاگا یا کڑا پہن رکھا ہے اگر اس حال میں مر گیا تو یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. آج اس تعلق سے میرے بھائیوں میں آپ کو عرض کروں کہ ہم بہت زیادہ پچھڑ رہے ہیں. ہم کئی طریقوں سے پچھڑ رہے ہیں. آج اپنے بچیوں کی جو پرورش ہم کر رہے ہیں, ہم نے 15 سال 20 سال 25 سال اپنی بچی کو پڑھایا لکھایا سمجھایا بتایا اور ایک مشرک کے ہاتھ میں دے دیا. آپ نے بچی مشرک کے ہاتھ میں نہیں دی, بلکہ یاد رکھیے گا آپ نے پوری نسل برباد کر دی ادھر کی. اس کا خیال ہونا چاہیے, اس کا دھیان ہونا چاہیے. کتنے لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیسا تعویذ ہے, کہا کیا کریں مولانا, ہم نے کبھی نہیں باندھا, ہمارے بھائیوں نے کبھی نہیں باندھا, ہمارے بچوں نے کبھی نہیں باندھا. جب سے وہ بہو آئی ہے گھر میں لڑکے کی بہو مانتی نہیں ہے, اس کی نانی نے ڈال دیا ہے, اس کی ممانی نے ڈال دیا ہے, اس کی پھپھو نے ڈال دیا ہے, اس کی خالہ نے ڈال دیا. یہ میرے بھائیوں تربیت گاہیں جو آج ہماری بگڑی جا رہی ہیں ان کی بہت ساری وجوہات میں ایک یہ ہے کہ ہم جڑ پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کمی کہاں ہے, خامی کہاں ہے, نقص کہاں ہے, اس کی طرف ہمارا کوئی دھیان اور خیال نہیں ہے. اس لیے اپنے ذہن میں اس کو پیدا کرو, سمجھنے کی کوشش کرو کہ عقیدہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول نے فرمایا, معاذ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں ذرہ برابر بھی شریک نہ کریں, اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اس کی عبادت کرے شرک نہ کرے وہ اس کو جہنم میں نہ ڈالے. عقیدہ توحید میرے بھائیوں شرک کو سمجھنے کے لیے بنیادی چیز ہے. عقیدہ توحید اگر سمجھیں گے تو ہمیں باتیں سمجھ میں آئیں گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا, اے اللہ علمنی شیئا اذکرک وعدوک بہ, اے اللہ مجھے بھی کچھ سکھا دے. حضرت موسیٰ اللہ سے فرما رہے ہیں کچھ ایسی چیز سکھا دے جس سے تجھے یاد کر سکوں, تجھے پکار سکوں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ, موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو. کہا کل عبادک یقولون ھذا, اے اللہ یہ تو تیری ساری امت کرتی ہے, ساری امت یہی کہتی ہے. تو معلوم ہے اللہ نے کیا جواب دیا, موسیٰ ساتوں زمین اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ, ایک پلڑے میں ساری زمین اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہے وہ اور جو آسمان میں ہے, اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. ہم بہت کمزور سمجھ رہے ہیں عقیدہ توحید کو. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کون سی راگ الا پڑے ہیں. ابھی اتحاد کی بات چل رہی تھی, ابھی ملت کی بات چل رہی تھی, قوم و حیات کی بات چل رہی تھی, فلاں چیز کی بات چل رہی تھی, ایک دم سے یہ کیا بیچ میں لا کر انہوں نے شروع کر دیا. عقیدہ توحید ضروری ہے, بنیاد ہے, اس کو جاننا, اس کو سمجھنا, اس کو معلوم کرنا, اس کی باریکی تک پہنچنا. فرمایا حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہ ایک پلڑے میں سب کچھ اور ایک پلڑے میں
لا الہ الا اللہ رکھ دو، مالک بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بھاری بڑھ جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت آتی ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو بلائے گا قیامت کے روز اور اس کو اس کا دفتر دکھائے گا جو تاحد نگاہ ہوگا، اور جب دیکھے گا تو اس میں کوئی اپنے لیے بھلائی نہیں پائے گا۔ ایسے ہی ایک نہیں، دو نہیں، 99 دفتر دکھائے جائیں گے اس کو۔ دیکھے گا کہ ان سارے دفتروں میں اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بطاقہ نکالے گا اور اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے گا، اور یہ 99 کے 99 دفتر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پلڑے میں رکھ دے گا۔ 99 جو دفتر جس پلڑے میں ہوں گے وہ ہلکا پڑ جائے گا۔ اس 99 دفتر میں ہو سکتا ہے معاملات بھی ہوں، اخلاقیات بھی ہوں، سماجیات بھی ہوں، رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، ذکر بھی ہو، خیر بھی ہو، بھلائی بھی ہو، لیکن چونکہ شرک ہے، لئن اشرکتم لحبطن عملکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیں گے، وہ سارے کے سارے تمہارے اعمال ہوا منصورہ ہو جائیں گے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کوئی وقار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقید توحید کی حقیقت کو جاننا اور اس کے مقابلے شرک کو رکھ کر یہ جاننا ضروری ہے کہ عقید توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر بندہ میرے پاس اس حال میں آئے کہ زمین کے ایک وادی برائیاں لے کر حاضر ہو، اور جب میں اس کے نام اعمال کو دیکھوں تو اس کے نام اعمال میں شرک نہ ہو، تو فرمایا میں اپنی طرف سے وادی بھر مغفرت لے آؤں گا۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم کس طرح دین کو جانیں، سمجھیں، شرک کی کیا باریکیاں ہیں اور شرک کس کس طریقے سے دنیا میں آ سکتا ہے۔ شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، صرف اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرنا نہیں، بلکہ جو آج ہماری زبان پر ہے، تیری قسم، میری قسم، رزق کی قسم، کاروبار کی قسم، اولاد کی قسم، باپ کی قسم، فرمایا یہ سب بھی شرک ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کا استعمال کیا اس نے بھی شرک کر لیا۔ یہ جو ریا ہے، ریا دکھاوا، نماز پڑھ رہا ہے اس لیے کہ لوگ مجھے متقی کہیں، پرہیزگار کہیں، اللہ والا کہیں، عابد و زاہد کہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ نے عبادت فرض کی ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، صرف دکھاوے کے لیے۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ کسی نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے تو اس نے شرک کر لیا، کسی نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کر لیا، کسی نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں جاننا اور سمجھنا اور سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ آج دنیا کی اکثریت شرک کی برائیوں میں ملوث ہے، ان کو سمجھنا اور سمجھ کر انہیں سمجھانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم کی مکمل زندگی پڑھو، حضرت موسیٰ کی زندگی پڑھو، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو،
نبی پاک نے سب سے پہلے جو دعوت دی ہے وہ عقید توحید کی دی ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ ایک ایسا پیغام ہے جب اس کی سچائی کو پھیلائیں گے تو دشمنی بڑھے گی، عداوت بڑھے گی، مخالفتیں جنم لیں گی. یہ حضرت بلال کے ساتھ ہوا، یہی حضرت عمار کے ساتھ ہوا، یہی حضرت یاسر کے ساتھ ہوا، یہی حضرت سمیہ کے ساتھ ہوا، یہی حضرت خبیب کے ساتھ ہوا. اور اللہ کے رسول کو جو ایذائیں اور تکالیف دی گئی ہیں وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، آپ سیرت کی کتابوں پڑھتے ہیں. آپ اللہ کے رسول نے کبھی کسی سے ایک جملہ بھی ایسا کسی کے لیے نہیں کہا، دشمن کے لیے بھی، کہ جس سے لگے کہ کسی کا دل دکھایا ہو. آپ نے کبھی کسی کی نہ حق تلفی نہیں کی، آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، آپ نے کسی سے عداوت نہیں کی. صرف عقید توحید ایک ایسی بنیاد بنا. جب اللہ کے رسول نے اس پیغام کو عام کیا تو پتہ چلا اپنے لوگ، گھر کے لوگ، ساتھی لوگ سب دشمن ہو گئے. مکہ دشمن ہو گیا، ساتھی ساتھ چھوڑنے لگے. لیکن جب عقیدے کی بات لوگوں کی سمجھ میں آئی تو ابو بکر قریب ہو گئے، عمر بھی قریب ہو گئے، عثمان بھی قریب ہو گئے، علی بھی قریب ہو گئے، اور ایک خاندان بن گیا، ایک کنبہ بن گیا. اور یہ ساری لہلاتی کھیتیاں مدینہ کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی، مومنین کی، یہ عقیدہ سمجھنے کے بعد ہوا ہے میرے بھائیو. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ طبیعت میری تھوڑا صحیح نہیں ہے، باڈی جو ہے میری وہ بہت کمزور ہے، تقریباً 7.4 بلڈ سے ہے. اس لیے جس انداز سے میں بولتا ہوں وہ باتیں میری باڈی شرائط اس وقت مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے. اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں آپ سے اپیل کروں گا، میرے بھائیوں، عقیدے کی باریکیاں سمجھو. اگر عقیدے کی باریکیاں آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر یاد رکھیے گا یہ دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. اور کوئی بھی آدمی مشرک اگر مرتا ہے تو اسے کبھی بھی جنت نہیں مل سکتی. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مشرک ہے تو اسے کبھی جنت نہیں ملے گی، لیکن اگر مشرک نہیں ہے اور گناہ ہو گئے تو اسے چاہے دیری سے صحیح جنت ضرور ملے گی. عقید توحید کو بنائیے اور شرک کی کمزوریوں کو سمجھنے کے بعد، ان کی اقسام کو جاننے کے بعد اپنی زندگی کے اندر میرے بھائیوں چینجنگ لائیے. میں اخیر میں اجلاس کے تمام ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں سے اسماعیل خرم صاحب کا، بدر الاسلام صاحب کا اور سارے لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید کو سمجھنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر یہ اللہ کے نہیں ہوں گے تو ہمارے بھی نہیں ہوں گے. اور یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے لیے دنیاوی تعلیم کا خواب جہنم بن کے سامنے آتا ہے جب انہی کے گھر میں انہی کی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں. اسلام وہ دین ہے جس میں ماں کے پیٹ میں یا پیدا ہونے کے بعد بچیوں کو قتل کرنا حرام کر دیا گیا ہے. معلوم کہ اس زمانے میں عورت کے لیے پڑھنا لکھنا سیکھنا اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن اسلام جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور بتایا کہ یہ عورت کا حق ہے. اور آپ نے جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، سارے علوم میں سب سے عظیم الشان علم قرآن و حکمت کا علم، کتاب و حکمت کا علم، آپ نے وہ علم عورتوں کو بھی سکھایا. اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، تیری والدہ. قال ثم من، کہا اس کے بعد کون؟ قال ثم امک، پھر اس کے بعد بھی تمہاری ماں. قال ثم من، قال ثم امک، کہا اس کے بعد کون؟ کہا اس کے بعد بھی تمہاری والدہ.